بلوچستان سے خیبر پختونخوا کے ان علاقوں سے جو افغان سرحد کے قریب ہیں، یہاں سے تازہ ترین صورتحال سیکیورٹی کے معاملات، آپریشن شعبان کا انتقام جاری ہے بلوچستان میں، اور وہاں پہ کچھ انتظامی رد و بدل کیا گیا ہے۔ اور ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان کے فیصلہ سازوں کی طرف سے یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملک بھر میں تمام امن دشمنوں کے خلاف اب آپریشن کیا جائے گا۔ اس کا آغاز بلوچستان سے ہوا ہے، لیکن اب خیبر پختونخوا کے اندر بھی اس کے دائرہ کار کو مزید وسیع کیا جا رہا ہے۔ کن نئے بلوچستان کی آزادی کا جو نیریٹو ہے اس میں اب ایک نیا اور ایکسکلوسیو سمبل جو ہے وہ سامنے آیا ہے، بلوچی فلوس کا، یعنی کہ 20 جون کو سرکولیٹ ہوئے ایک ڈیکلریشن میں پرپوز ریپبلک آف بلوچستان کے سپورٹرز نے اپنی نیشنل کرنسی کا ڈیزائن جو ہے وہ سامنے رکھا ہے اور باجوڑ میں ایک دھماکہ ہوا ہے اور وزیرستان میں ڈرون حملہ ہوا ہے۔ لکی مروت میں ایک پولیس اہلکار کو گھر کے اندر گھس کر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے ملیٹنٹس نے شہید کر دیا ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کو تازہ ترین صورتحال بتایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمد سہیل افریدی نے صوبے کے 8 اضلاع جن میں خیبر، ٹانک، کرم، باجوڑ، کوہاٹ، لکی مروت، بنو اور وزیرستان میں فوجی آپریشنز کی منظوری دے دی ہے، اور یہ فیصلہ صوبے میں دہشت گردی کے بڑھتے ہوئے خطرات اور سیکیورٹی فورسز کی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیا گیا ہے۔ اب ان 8 اضلاع میں کیوں آپریشن کی منظوری دی گئی ہے؟ ویسے یہ خوش آئند بات یہ ہے کہ ویسے پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت تھی ہمیشہ اس قسم کی کارروائیوں کی اس سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوئی نظر آئی ہے، ان کی حمایت وہ نہیں کرتی تھی، لیکن اب خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کی طرف سے منظوری دی گئی ہے اور اب آرمی ان اضلاع کے اندر، ان 8 اضلاع کے اندر جو ہے وہ آپریشن کرے گی۔ اب ان 8 اضلاع کے اندر گزشتہ 2 سے 3 ماہ کے اندر کون سے چھوٹے بڑے دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ کن بنیادوں کے اوپر یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان 8 اضلاع میں جو آپریشن ہے وہ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بنو کی۔ یہ پچھلے 2 ماہ کا ڈیٹا ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ بنو میں 8 سے 12 حملے ہوئے ہیں۔ اس کے اندر روڈ سائڈ بم ہیں، پولیس پوسٹوں کے اوپر حملے کیے گئے ہیں اور خودکش دھماکے کیے گئے ہیں، اور اس کے اندر 21 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ یہ میں 2 مہینوں کی بات کر رہا ہوں یا پھر مئی کی خصوصی طور کے اوپر بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ لکی مروت کا اگر ڈیٹا آپ کے سامنے میں رکھوں تو اس میں بتایا گیا کہ 6 سے 9 حملے کیے گئے، مارکیٹ کے اندر بم دھماکے کیے گئے، مختلف جگہوں کے اوپر IED دھماکے کیے گئے اور 9 افراد جو ہیں وہ نشانہ بنے جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے۔ باجوڑ کی بات کی جائے تو 5 سے 8 حملے کیے گئے اسکاؤٹ اسکیم کے اندر، اور پولیس ٹارگٹ حملے کیے گئے اور ڈرون حملے بھی کیے گئے۔ متعدد سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ ان باجوڑ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ جو آپریشن ہے شعبان کے نام سے یہ جاری ہے، اور اب تک کی کارروائیوں میں بتایا گیا ہے کہ مزید 5 ملیٹنٹس کو وہاں پہ مارا گیا ہے، اور جو اس آپریشن میں تعداد بتائی جا رہی ہے وہ 108 تک بتائی جا رہی ہے کہ 108 جو دہشت گرد ہیں یہ اس آپریشن میں اب تک مارے جا چکے ہیں۔ اب جو صورتحال اس وقت بنی ہوئی ہے، ایک تو آپریشن چل رہا ہے، دوسری طرف احتجاج چل رہا ہے۔ احتجاج کے لیے ایک تو یہ جو افسوسناک واقعات ہوئے ہیں، ہنا اڑک میں ہوا واقعہ، اور اس کے بعد ہم نے زیارت کا واقعہ دیکھا، خزدار کا واقعہ دیکھا، لسبیلا کے واقعات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر چاغی سے افسوسناک اطلاعات آتی رہیں۔ مستونگ سے افسوسناک ایک خبر یہ موصول ہوئی کہ وہاں پہ مسیحی جو اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے 2 نوجوان کرکٹرز کو جو ہے یہ مارا گیا۔ اب انتظامی تبدیلیاں کی گئی ہیں، ایک نیا پنگا لیا گیا ہے اور اس پر بڑی لے دے ہو رہی ہے، بڑا اس پہ بات ہو رہی ہے۔ وہاں کے سیاسی کارکن جو ہیں یہ اپنے ممبران اسمبلی کا کردار بھی پوچھ رہے ہیں کہ اس حوالے سے ان کا کیا کردار ہے، اور یہ حکومت بلوچستان نے جو نئی انتظامی تبدیلیاں کی ہیں ان میں نئے اضلاع، ڈویژنز اور تحصیلوں کے قیام کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ اس کے مطابق ضلع کوئٹہ کو مشرقی اور مغربی میں تقسیم کر دیا گیا ہے، جبکہ قلات ڈویژن ختم کر دیا گیا ہے۔ خزدار اور لسبیلا کے نام سے 2 نئے ڈویژنز قائم کر دیے گئے ہیں۔ ضلع خزدار کو بھی تقسیم کر دیا گیا ہے۔ نیا ضلع وٹ قائم کیا گیا ہے جس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا ہے۔ ضلع شہید سکندر آباد کا نام تبدیل کر کے سوراب رکھ دیا گیا ہے۔ ضلع مستونگ کو قلات ڈویژن سے نکال کر کوئٹہ ڈویژن میں شامل کر دیا گیا ہے۔ زیارت اور ہرنائی اضلاع اب لورالائی ڈویژن کا حصہ ہوں گے۔ یعنی لوگوں کو جو میں پڑھ رہا تھا مختلف اکاؤنٹس کے اندر سوشل میڈیا کے ذریعے کہ لوگوں کو اب بہت دور اپنے کاموں کے سلسلے میں جانا پڑے گا، یہ جو انتظامی تبدیلیاں ہیں اس پر بھی بڑی لے دے ہو رہی ہے۔ وہاں پہ کچھ سیاسی جو رہنما ہیں وہ اس فیصلے پر اپنا رد عمل دے رہے ہیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے میں یہ بھی سن رہا ہوں
کہ وہاں پہ کسی بڑی انتظامی تبدیلی کا امکان ہے. وہاں پہ جو سیاسی اور عسکری حکام ہیں ان کے حوالے سے بڑی بات ہو رہی ہے کہ جی یہ اتنے بڑے حملے ہو گئے، یہ ان کی غفلت ہے یا نااہلی ہے. اب خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے معاملات کو دیکھا جائے تو پھر یہ دوہرا معیار نہیں ہو سکتا کہ آپ خیبر پختونخوا میں جو ہے بدامنی کا ذمہ دار سہیل آفریدی کو قرار دیں اور بلوچستان میں بدامنی کا ذمہ دار آپ کور کمانڈر کو قرار دیں. یہ بالکل قرین انصاف نہیں ہے کہ آپ خیبر پختونخوا کے حوالے سے یہ کہیں کہ یہاں پہ سیاسی قیادت ذمہ دار ہے اور جو عسکری قیادت ہے یہ ذمہ دار نہیں ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے آپ یہ کہیں کہ وہاں پہ جو ہے وہ عسکری قیادت ذمہ دار ہے یا سیاسی قیادت ذمہ دار نہیں ہے، یا پھر اس کے الٹ پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ سیاسی قیادت ذمہ دار ہے اور عسکری قیادت ذمہ دار نہیں ہے. تو یہ معاملات اگر آپ دیکھیں تو انتشار پسند عناصر جو ہیں یہ یہی چاہتے ہیں کہ اسی طرح کا کوئی فیصلہ سامنے آئے. اب سرفراز بگٹی صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ ان کی حکومت یا تو غفلت کا مظاہرہ کر رہی ہے یا ان کو اب گھر چلے جانا چاہیے یا ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. BLA کے دہشت گرد یا اس طرح کے جو عناصر ہیں یہ اسی قسم کا انتشار چاہتے ہیں. تسلسل کے ساتھ پالیسیز ہوں تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج بھی برآمد ہوتے ہیں. اب وہاں پہ اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ریاست کو نظر آنا چاہیے، تو ریاست تو ظاہر ہے کہ ترقیاتی منصوبوں کی شکل میں اور اس قسم کی کارروائیوں کی شکل میں، آپریشن کی شکل میں وہاں پہ نظر آتی ہے. لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہی چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ وہ حملہ کریں، پھر دوسری جگہ پہ حملہ کریں اور اسی قسم کا انتشار ہو. اب ظاہر ہے کہ اگر وہاں پہ کوئی بڑی تبدیلی رونما ہوتی ہے تو یہ ان دہشت گردوں کی بھی کامیابی ہوگی جو اسی قسم کا ماحول چاہتے ہیں. یہ پھر وہ بغلے بجائیں گے، ظاہر ہے کہ بغلے بجائیں گے. اور نمسکار دوستو، سواگت ہے آپ کا نیوز ایکسپرٹ 24 یوٹیوب چینل پہ، اور میں آ چکا ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. دوستو اس وقت کی بڑی خبر، پاکستان آکوپائیڈ کشمیر یعنی POK میں اس وقت حالت بہت ہی زیادہ خراب ہو چکی ہے. لوگ سڑکوں پر اتر کر پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تباہی مچا رہے ہیں اور سینا سے ڈائریکٹ ہی بھڑ جا رہے ہیں. بوال کی وجہ ہے کمر توڑ مہنگائی، آسمان چھوتے ٹیکس اور بجلی کی بھاری قلت. POK کے لوگوں کا آروپ ہے کہ ان کے سنسادھنوں کو لوٹ کر پاکستان سرکار خود عیش کر رہی ہے اور انہیں بھوکا مار رہی ہے. حالات اتنے بدتر ہیں کہ سینا کی گولہ باری میں کئی پردرشن کاریوں کی موت ہو چکی ہے، انٹرنیٹ بند ہے، راشن دوائیاں کی بھاری کمی ہے، اور اب وہاں کے لوگوں نے ہار کر انڈیا سے مدد کی گہار لگانا چالو کر دیا ہے. آندولن کاریوں نے اب سرکار کے خلاف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے. تو آپ اپنی رائے ہمیں کامنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ کیا POK پاکستان سے آزاد ہو پائے گا. میں ملتا ہوں آپ کو ایسے کسی اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے جے ہند جے بھارت.